صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے اور آپ نے دنیا پر قدم رنجہ فرمایا تو بہاروں پر بہار آئی اور کائنات کو اللہ نے چار چاند لگا دیے۔ یہ رات پورے سال کی تمام راتوں سے افضل اور اعلیٰ رات ہے، اس لیے اعلیٰ اور افضل ہے کہ اس رات کے آخری حصے میں میرے اور آپ کے کریم آقا رب کائنات کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، آپ دنیا میں تشریف لائے۔ ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ بروز پیر رات کے پچھلے حصے میں میرے اور آپ کے نبی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں مکہ المکرمہ میں آپ کی ولادت و سعادت ہوئی۔ یہ رات تمام راتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، شب برات سے بھی افضل ہے، شب قدر سے بھی افضل ہے۔ علماء کا اس پر جو ہے وہ بیان ہے، علماء فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات کو قرآن نازل ہوا، پر اس رات کو صاحب قرآن تشریف لایا، اس لیے وہ رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی اور نبی پاک اللہ نے کل کائنات کو عطا فرمائے، اس لیے یہ رات اس رات سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے۔ اس رات کو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس رات کو خود محبوب رب کائنات تشریف لے کر آئے، اس لیے یہ رات اس رات سے بھی اعلیٰ اور ارفع ہے۔ اس رات کو جو ہے وہ درود و سلام کثرت کے ساتھ اور نوافل ذکر و اذکار محبوب رب کائنات کی یاد میں محافل اور قرآن پاک کی تلاوت یہ بہترین اعمال میں سے ہے۔ تو اس لیے اس کی جو پچھلی خاص کر رات ہے وہ نہے کی رحمتوں کو یہ ساتھ بھری ہوئی ہے۔ پچھلی رات کا پچھلا پیٹ والا حصہ یعنی تہجد کے وقت، اس وقت ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر تشریف لائے۔ تو جو قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی ہے میرے آپ کے سامنے، سورۃ آل عمران کی یہ آیت ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ آپ نے یہ میری گفتگو جو ہے وہ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت کرنی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ بے شک اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ انہیں اپنا رسول عطا فرما دیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومنین پر احسان کیا ہے، حالانکہ اس کے احسانات کوئی کم تو نہیں، اللہ کی ذات کے احسانات بندے پر بے شمار ہیں، بے شمار احسانات ہیں۔ اس نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی بندے کو، اگر بندہ اس کی نعمتوں کا شمار کرے تو اللہ خود قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کا شمار کرو تو تم میری نعمتوں کا شمار نہیں کر سکتے۔ جب اللہ نے اپنے بندے پر اتنا احسان کیا کہ اسے لا تعداد بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہے، مگر کسی کے بھی نعمت کے ملنے پر جو اس نے اپنے بندے پر انعام و کرام کیا اور احسان کیا اور نعمتیں عطا کی، کسی بھی نعمت کا جو ہے وہ احسان جتلایا نہیں، یہ نہیں فرمایا اے بندے میں نے تجھے آنکھیں دی ہے، یہ میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے، یہ نہیں فرمایا اے بندے میں نے تجھے عقل دی ہے، میں نے تیرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے، یہ نہیں فرمایا اے بندے میں نے تجھے کھانے کے لیے منہ دیا ہے، گفتگو کرنے کے لیے زبان اور منہ دیا ہے اور یہ بہت بڑا احسان ہے، یہ نہیں کہا۔ اور یہ نہیں کہا اے بندے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی اور سننے کے لیے کان دیے، یہ بہت بڑی میری نعمت تھی، مگر یہ نہیں فرمایا کہ اے بندے میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا ہے کہ تجھے آنکھیں دی، تجھے کان دیے، تجھے زبان دی، تجھے عقل دی اور تجھے جو ہاتھ دیے، تجھے پاؤں دیے،
تجھے جو ہے وہ کائنات کی ایک ایک نعمت جس کا شمار ہی نہیں ہو سکتا اور تو شمار کر بھی نہیں سکتا، میں نے فقط یہ سب نعمتیں تجھے عطا فرمائی ہے۔ بڑی نعمتیں بھی تیرے لیے ہے، چھوٹی نعمتیں بھی تیرے لیے ہے، کائنات کی ہر شے میں نے تیرے لیے بنائی ہے، لیکن ہر نعمت کے عطا کرنے پر کہیں بھی نہیں فرمایا کہ میں نے تیرے اوپر یہ احسان کیا ہے، یہ تیرے اوپر احسان کیا ہے۔ لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب کو، مومنین کو عطا فرما دیا ہے تو پھر اعلان فرما دیا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے مومنوں پر احسان کر دیا ہے کہ انہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتلایا، لیکن جب محبوب کو عطا کیا، اپنے محبوب کو بھیجا، اس امت کو اپنا محبوب عطا کیا، تو پھر احسان جتلایا کہ میں نے مومنین پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے نعمت مصطفیٰ کو جو ہے وہ دے کر احسان جتلایا، جبکہ باقی کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتلایا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے جو بڑی نعمت تھی وہ تھی حضور کی ذات۔ باقی نعمتوں سے، تمام اللہ کی نعمتوں سے سب سے بڑی جو نعمت تھی وہ تھی حضور کی ذات، اور سب سے بڑی رحمت تھی وہ بھی حضور کی ذات۔ جب سب سے بڑی رحمت حضور کی ذات، اور جب سب سے بڑی نعمت حضور کی ذات، اور جب سب سے بڑا فضل حضور کی ذات، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے احسان جو ہے جتلایا اور باقی نعمتوں پر احسان نہیں جتلایا۔ اللہ بتانا چاہتا ہے اگر بندے نے میرے مصطفیٰ کی آمد پر اس نے خوشی کا اظہار کیا اور میری بارگاہ میں شکرانہ ادا کیا اور میری بارگاہ میں عز و انکساری کے ساتھ دعا کی اور شکرانے کا اظہار کیا، اور میری بارگاہ میں اس نے جو ہے خوشی اور مسرت کا اظہار کیا، تو اس نے گویا کہ یہ اظہار تشکر ادا کر کے اور اس میں شکرانہ ادا کر کے، اس نے خوشی ادا کر کے، مسرت، اس نے خوشی اور مسرت جو ہے وہ کر کے، یعنی یہ بتا دیا کہ میں نے اللہ کی اس نعمت کو، اس کے شکرانے کے لیے اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس محبوب کا ذکر کرتا ہوں اور اس رب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے ہمارے اوپر یہ فضل کیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب اس نے بڑی نعمت کا شکریہ ادا کر لیا، جب اس نے بڑے فضل کا شکریہ ادا کر لیا، جب اس نے بڑی رحمت کے ملنے کا شکریہ ادا کر لیا، تو میں جان جاؤں گا کہ باقی نعمتوں کا شکریہ اس نے ادا کر دیا ہے۔ لیکن اگر اس نے نعمت الکبریٰ کا شکریہ ادا نہ کیا تو سمجھو اس نے میری کسی نعمت کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ میں نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ انہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ اور دوسری بات بھی یہ کہ ساری نعمتیں جو ملی ہیں، جتنی رحمتیں ہوئی ہے، جتنا فضل ہوا ہے بندوں پر اب تک، جتنا فضل عظیم ہوا، جتنی اللہ کی رحمت ہوئی، جتنی اللہ کی نعمتیں ہوئی، اس کے درمیان میں توسل، وسیلہ، سبب کون ہے؟ درمیان میں وسیلہ، توسل، سبب کون ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے بندوں پر یہ نعمتیں کی، اللہ نے بندوں پر فضل کیا، اللہ نے بندوں پر رحمتیں کی؟ وہ سبب، وہ توسل اور وہ وسیلہ، وہ ذریعہ ذات مصطفیٰ تھی۔ اس لیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے ہم تک نعمتیں عطا فرمائی، ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، ہم پر فضل کیا اور ہمیں طرح طرح کی جو ہے وہ رحمتوں سے اور نعمتوں سے نوازا۔ درمیان میں ذات مصطفیٰ وسیلہ تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا میں اس لیے احسان جتلا رہا ہوں تاکہ دیکھنا چاہتا ہوں کون ہے جو میری اس نعمت کے ملنے پر شکریہ ادا کرے اور کون ہے جو خوشی کا اظہار کرے اور جو مسرت کرے۔ قرآن کریم میں یہ اس آیت کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا جو احسان ہوا اس نے اپنے محبوب کو جو ہے وہ ہمیں عطا کیا اور وہ نعمت الکبریٰ بن کر آئے، رحمت للعالمین بن کر آئے۔ تو اس میں بھی، اس کا بھی قرآن میں ثبوت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
اور ہم نے آپ کو نہ بھیجا تمام جہان والوں کے لیے رحمت، حضور تمام جہان والوں کے لیے رحمت پر پتہ چلا سب سے بڑی رحمت حضور کی ذات ہے اور سب سے بڑا فضل بھی وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، اور بشارت دے دو، خوشخبری دے دو ان کو بڑے فضل کی، سب سے جو بڑا فضل ہے وہ بھی میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور نعمت تو فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور میری نعمتوں کا چرچا کرو، میری نعمتوں کا چرچا کرو، یعنی اس کے اظہار کرو اور اس کے آنے کی خوشی کرو اور جو ہے وہ مسرت کرو۔ اور پھر چوتھی قرآن پاک کی آیت میں فرمایا، اس پہلی میں فرمایا کہ مومنوں پر احسان کیا ہے کہ اپنا محبوب دیا ہے، دوسری آیت میں فرمایا کہ رحمت سب سے بڑی میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، تیسری آیت میں فرمایا سب سے بڑا فضل بھی حضور کی ذات ہے، چوتھی آیت میں فرمایا سب سے بڑی نعمت بھی حضور کی ذات ہے۔ اب پانچویں آیت میں کیا فرمایا؟ فرمایا قل بفضل اللہ، محبوب آپ اپنے امتیوں کو فرما دو، اے میرے امتیوں بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، یہ قرآن کی میں پانچویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ اس آیت میں فرمایا اے محبوب آپ اپنی امت کو فرما دیجئے، اے میری امت جب تمہیں اللہ کا فضل مل جائے وبرحمتہ، اور اللہ کی رحمت مل جائے فبذالک فلیفرحوا، بس تمہیں چاہیے اس پر خوشی ادا فلیفرحوا، بس تمہیں چاہیے کہ فضل کے ملنے پر اور رحمت کے ملنے پر خوشی کرو۔ جب اللہ نے فضل اور رحمت کے ملنے پر خوشی کا حکم فرمایا تو گویا کہ محبوب علیہ السلام کی آمد، آپ کے میلاد، آپ کی تشریف آوری سب سے بڑا اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، تو اس پر مومن ہوگا وہ خوشی کرے گا، مومن ہوگا جو اللہ کا شکر ادا کرے گا، مومن ہوگا جو اپنے محبوب علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھے گا، مومن ہوگا جو اپنے محبوب کی شانوں کو، عظمتوں کو جو ہے وہ بیان فرمائے کرے گا۔ تو لہٰذا ایسے محبوب کی تشریف آوری پر محافل کا انعقاد کرنا اور مل بیٹھ کر جمع ہو کر اس محبوب کی آمد کا ذکر کرنا، اس محبوب کی جو ہے وہ تعریف کرنا، اس محبوب کی تشریف آوری کے وقت جو اللہ نے ان کو محاسن خوبیاں اور کمالات عطا فرمائے اور جو اس وقت واقعات ولادت کے وقت رونما ہوئے ان کو بیان کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان محاسن خوبیوں کو بیان کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور خاص بندوں کا اور مومنین کا، صالحین کا طریقہ ہے، جو اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے وہ سلسلہ در سلسلہ علماء، اولیاء، اکابرین جو ہے وہ حضور علیہ السلام کے میلاد پر، حضور کے میلاد پر محافل کو سجا کر اپنے جو ہے وہ چاہنے والوں کے سامنے حضور علیہ السلام کے محاسن خوبیوں کو، کمالات کو بیان کرتے چلے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، یہ رات نہایت ہی مقدس رات ہے جس رات میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر جو ہے وہ تشریف لائے۔ تو میں آپ کے میلاد کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کس شان کے ساتھ، کس انداز کے ساتھ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، کس جو ہے وہ شان و عظمت کے ساتھ دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ، آپ فرماتی ہے کہ جس وقت یہ رات آئی، جس رات میرے لخت جگر نور نظر نے دنیا میں تشریف لانا تھا، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ رات کا پچھلا پہر آیا اور جب رات کی پچھلی گھڑیاں آئی تو میں نے دیکھا کہ کمرے کے سامنے والی جو دیوار ہے وہ یکایک پھٹ گئی، اس میں شگاف ہو گیا اور اس سوراخ سے 4 عورتیں نہایت ہی حسین و جمیل اور قد لمبے اور جو ہے وہ خوبصورت، وہ اس دیوار جہاں سے پھٹی تھی وہ اندر داخل ہوئی۔ میں نے ان کو دیکھا تو تھوڑا سا حیران
پریشانی کا عالم میرے چہرے پر سیر ہوا کہ یہ سامنے والی دیوار سے 4 عورتوں کا ظہور ہو جانا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لیکن جو ہی میں پریشان ہوئی تو اسی وقت جو ہے وہ 4 عورتیں جو ظاہر ہوئی فوراً بولی، ایک کہنے لگی اے آمنہ پریشان نہ ہو، جو ہے وہ پریشان نہ ہو، فکر نہ کر، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے بھیجا ہے، ہم جنت سے آئی ہیں، ہم جنت سے آئی ہیں اور تیرے بیٹے کی جو ہے وہ دائیوں کا جو ہے وہ کام سر انجام دے گی۔ تو فرماتی ہے کہ اس وقت میں نے دیکھا اور میرا کمرہ مشک جو ہے مشک کے ساتھ خوشبودار اور معطر اور مطہر ہو چکا تھا اور پورے کا پورا کمرہ بقائے نور بن چکا تھا، یعنی روشنی سے منور ہو چکا تھا۔ حالانکہ اس وقت کوئی لائٹ نہیں تھی، یہ بجلی وغیرہ، اس وقت تو لوگ چراغ جلایا کرتے تھے، لیکن فرمایا کہ میرا کمرہ مکمل طور پر منور اور روشن ہو گیا۔ آنے والی عورتیں نہایت ہی خوبصورت، حسین و جمیل، قد لمبے، اور ایسے لگتا تھا کہ جیسے جو ہے وہ بنو عبد المناف کی لڑکیاں معلوم ہوتی ہے۔ ایک عورت آگے بڑھی اور اس نے اپنا تعارف کروایا اور کہا اے آمنہ پریشان نہ ہو، سید البشر فخر بنی آدم حضرت آدم علیہ السلام کی میں زوجہ ہوں، میرا نام حوا ہے۔ دوسری آگے بڑھی اور اس نے کہا اے آمنہ پریشان نہ ہو، ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جناب سیرہ ہوں۔ تیسری نے کہا اے آمنہ فکر نہ کر، میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں۔ چوتھی نے کہا اے آمنہ پریشان نہ ہو، فکر نہ کر، تھوڑی دیر کے بعد جو تیری گود میں بچہ ہوگا وہ نہایت عظمتوں والا اور عزت والا، شرف و بزرگی والا ہوگا۔ اے آمنہ پریشان نہ ہو، اللہ نے ہمیں تیرے بیٹے کے لیے دائیں بنا کر بھیجا ہے، میرا نام مریم ہے، میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہوں۔ یہ 4 عورتیں اس وقت آپ کے کمرہ مطہر میں تشریف لائی۔ اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا جوق در جوق آسمان سے کچھ عجیب قسم کی مخلوق وہ میرے کمرے کی طرف آ رہی تھی، اور میں دیکھا ان کی بولیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ آ کر میرے کمرے کا طواف کر رہے تھے۔ اصل حقیقت میں وہ کون تھے؟ اللہ نے نوری ملائکہ کو جو ہے وہ زمین پر نازل فرما دیا۔ جناب جبریل علیہ السلام کو حکم فرمایا جنت کو اراستہ کر دو، جنت کے دروازوں کو کھول دو، جہنم کے دروازوں کو بند کر دو، سورج کی روشنی کو زیادہ کر دو، چاند کی روشنی کو زیادہ کر دو، ستاروں کو زمین کے قریب کر دو، آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چھت کے قریب کر دو، اور فرشتوں کو حکم فرمایا درود و سلام کے نغمے نشاور کرتے ہوئے زمین پر چلے جاؤ اور جا کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا طواف کرنا شروع کر دو۔ یا اللہ کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا میرا محبوب دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے۔ یہ سارا بندوبست اللہ خود کروا رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے اس کے بعد میں نے ان پرندوں کی طرح ان جو ہے وہ مخلوق کو دیکھا جو میرے جو ہے وہ کمرے کا طواف کر رہی تھی۔ فرمایا کہ ان پرندوں وہ پرندوں کی طرح تھے، اور ان کی چونچیں زمرد کی تھی اور ان کے پر یاقوت کے تھے۔ اللہ کریم نے ان کو میری جو ہے آنکھوں کے سامنے کیا اور تمام حجابات اٹھ گئے، اور میں نے مشاہدہ کیا کہ میں نے مشاہدہ کیا کہ ایک جھنڈا مشرق اور ایک جھنڈا مغرب اور ایک بیت اللہ کی چھت کے اوپر لگا دیا گیا، اور وہ جھنڈے لہرا رہے تھے۔ جھنڈا لگانے کا مقصد کیا تھا؟ اللہ بتانا چاہتا تھا اس نبی کی ولادت بیت اللہ کے مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، لیکن اس کی حکومت ایک خطے کے لیے نہیں ہوگی، ایک قریے کے لیے نہیں ہوگی، ایک علاقے قبیلے کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ اس کی حکومت مشرق تا مغرب ہوگی۔ یہ 4 جھنڈے لگانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمائیں گے، یہ فیض مشرق تا مغرب پہنچ جائے گا۔ جہاں جہاں جس چیز کا رب میں رب ہوں، اسی چیز کی طرف میں نے اپنے محبوب کو جو ہے وہ نبی بنا کر بھیج دیا ہے۔ میرے مصطفیٰ کی حکومت پوری کائنات پر ہوگی، میرے مصطفیٰ کے دین کا پرچم پوری کائنات پر جو ہے وہ لہرائے گا، میرے مصطفیٰ کا پرچم
تمام ادیان کے اوپر غالب رہے گا، اس لیے جو ہے وہ پرچم لگائے۔ اور جو ہے اس کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ مجھے جو ہے تھوڑا سا پیاس محسوس ہوئی اور میرے پاس ایک شربت کا پیالہ، ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا جس کی ٹھنڈک بہت زیادہ تھی اور جس کا ذائقہ شہد سے زیادہ شیریں تھا۔ ایسا میں نے شربت، ایسا دودھ میں نے پہلے نہیں پیا۔ فرماتی ہے اس کے بعد جب میں نے وہ دودھ پیا تو اس کا جو ہے وہ ٹھنڈک میرے سینے میں محسوس ہوئی۔ پھر یکا کیا ہوا کہ میں نے دیکھا خرج منی نور، کہ میرے بدن سے ایک نور نکلا جس کی روشنی سے میں نے پوری کائنات کو بقائے نور بنتے دیکھا۔ فرماتی ہے میں مکہ میں تھی، اپنی جو ہے وہ کمرے میں تھی اور وہ نور جو ہی نکلا اور اس کی روشنی سے میں نے شام اور بصرہ کے ملحات کو چمکتے ہوئے دیکھ لیا۔ میرے آقا کی ولادت ہوئی اور تو اس وقت جو ہے وہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ کے ملحات میں زلزلہ طاری ہو گیا اور ان کے محلات کے کنگرے گر گئے اور ستی کی کہانت ختم ہو گئی۔ میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، بت سجدے میں گر گئے، خانہ کعبہ جو ہے اجرے کو جھکا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا جناب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت رات کے پچھلی پہر میں بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے۔ دیکھا کہ دیوار کعبہ، کعبۃ اللہ مقام ابراہیم کی طرف جھکا ہوا ہے اور آپ نے دیکھا، مشاہدہ کیا تو دل میں خیال آیا کہ یہ بیت اللہ کی جو بنیاد ہے وہ پرانی ہو چکی ہوگی، جس کی وجہ سے بیت اللہ مقام ابراہیم کی طرف جھک چکا ہے۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک لونڈی بھاگتی ہوئی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے مکہ مکرمہ میں پہنچی، بیت اللہ میں پہنچی، جا کر عرض کرنے لگی حضور کے دادا جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے کہا بابا جان جناب بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اللہ نے حسین چاند جیسا خوبصورت بچہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سنا اور فوراً جو ہے وہ اس گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ صبح پتہ چلا کہ یہ کعبہ، اس کی دیواریں تو جو ہے وہ کمزور نہیں ہے، اس کی دیواریں پرانی نہیں، اس کی دیواریں اس طرف جھک کیوں رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا۔ میرے آقا کی ولادت ہو رہی تھی، اس لیے بیت اللہ مجرے کو جھک رہا تھا، میرے آقا کو سجدہ کر رہا تھا۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ سجدے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا۔ میرے آقا کی ولادت پر بیت اللہ مجرے کو جھک رہا ہے اور بت، جو لوگ بتوں کے پجاری تھے ان کے بت جو ہے وہ کھڑے نہ رہ سکے، وہ سجدے میں گر گئے اور وہ بولنے لگے۔ کبھی بتوں کے اندر سے بھی آواز آتی ہے، ایسا نہیں ہوا، ہاں اگر آواز آئی ہے میرے مصطفیٰ کی ولادت والے دن بتوں کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ ہبل بت کہہ رہا تھا، لات و منات کہہ رہا تھا اور بت بھی کہہ رہے تھے، اسراف اور لیلا کہہ رہا تھا لوگو تمہیں پتہ چل جائے گا صبح کے وقت کہ کیا ہوا ہے، کیا عجیب منظر ہوا ہے، کیا عجیب منظر ہوا ہے۔ تو ہبل کہہ رہا تھا کہ آمنہ کے گھر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہو چکی ہے۔ بت بول رہے تھے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بہوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کی ولادت پر تو کعبہ مجرے کو جھک رہا ہے اور محراب کعبہ ان کی طرف جھک رہی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا وقت جو ہے جب قریب ہوا، آپ کی ولادت عین بہی جب ولادت ہوئی تو اس وقت جناب والا مشرق کے جانور مغرب کی طرف، مغرب کے جانور مشرق کی طرف، چرند و پرند ادھر ادھر دوڑے اور جب ان کی ملاقات آپس میں ہوئی، جانوروں کو اللہ نے بولیاں عطا فرما دی، پرندوں کو اللہ نے بولیاں عطا فرما دی۔ وہ چرند و پرند ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے۔ کیا کہنے لگے؟ ایک پرندہ دوسرے کو کہتا، دوسرا پرندہ اس کو کہتا، ایک درندہ اس کو کہتا، دوسرا درندہ اس کو کہتا محمد عربی آ گئے۔ آمنہ کے لال
محمد عربی تشریف لائے، اللہ کے محبوب آ گئے، اللہ کے نبی آخر الزماں آ گئے، تمہیں مبارک ہو۔ الغرض یعنی پرندوں نے، جانوروں نے اور سمندر میں رہنے والی مچھلیوں نے بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر ایک دوسرے کو مبارک بات دی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر یہ واقعہ بھی رونما ہوا کہ دریائے صحابی اچانک خشک ہو گیا۔ یہ دریائے صحابی جو تھا ہر وقت رواں دواں رہتا تھا، اس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا تھا، لیکن جو ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو دریائے صحابی خشک ہو گیا، اس کا سارے کا سارا پانی زمین نکل گئی۔ اور دوسری طرف ایک پہاڑی نالا دریائے سماوی، وہ کبھی چلتا نہیں تھا، 1000 سال سے وہ خشک تھا، لیکن جو ہی میرے آقا کی ولادت ہوئی تو وہ پانی کے ساتھ بھر گیا، اس وادی سے پانی بہنے لگا۔ اور ایران کے اندر ایک مجوسیوں کا آتش کدہ تھا، یعنی مجوسیوں کا ایک آتش کدہ، یعنی آگ کے پجاری مجوسی، وہ آتش کدہ جس کے ارد گرد بیٹھ کر جو ہے وہ آگ کو پوجا کرتے تھے، اس کی آگ کبھی بھی نہیں بجھتی تھی، 16 سال تک جو ہے اس کی آگ جلتی رہتی تھی۔ پر میرے آقا کی ولادت ہوئی تو اچانک فوراً کیا ہوا کہ وہ آتش کدہ بجھ گیا، وہ سارے کے سارے مجوسی حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیا واقعہ رونما ہوا ہے۔ اور پھر ستیج کی کہانت ختم ہو گئی، آسمانوں پر شیطان کو جانا بند کر دیا گیا۔ جو ہی شیطان آسمانوں کی طرف جاتے، فرشتوں کی باتیں سنتے اور پھر آ کر زمین والوں کو بتاتے، اللہ کے محبوب کی آمد ہوئی تو کہانت کا خاتمہ ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور علیہ السلام دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، میں نے دیکھا اپنے لخت جگر نور نظر کو کہ جو ہی دنیا پر تشریف لائے سر سجدے میں تھا اور انگلی آسمانوں کی طرف تھی اور زبان حرکت کر رہی تھی، زبان سے کہہ رہے تھے رب سلم امتی، رب سلم امتی، رب سلم امتی، کہتے پیدا ہوئے، خدا نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام۔ جس شان والا نبی کہ جو ہی دنیا میں قدم رنجا فرمائے اللہ پوری کائنات کو مسجد قرار دے دے، پہلے نبی آتے وہ اپنے ایک مخصوص مقام پر اللہ کی عبادت کرتے، پوری کائنات میں کہیں بھی ان کو جو ہے وہ مطلقاً اجازت نہ تھی کہ یہاں تم نے عبادت کرنی ہے، مخصوص انہوں نے جو ہے اللہ کے گھر بنائے ہوئے تھے، اس پر وہ جب نماز کا وقت ہوتا نماز ادا کرتے۔ پر میرے آقا کی جلوہ گری ہوئی، اللہ نے میرے مصطفیٰ کی ذات کے لیے، میرے مصطفیٰ کی قدم کی وجہ سے پوری کائنات کو مسجد بنا دیا اور اس امت محمدیہ کو یہ حکم عطا کر دیا کہ نماز کا وقت جب ہو، جہاں چاہے نماز کا وقت ہو وہیں منہ قبلہ کی طرف کر کے نماز ادا کرنا شروع کر دو۔ میرے مصطفیٰ کے قدم کی برکت تھی کہ پوری کائنات کی زمین ہمارے لیے مسجد قرار دی گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پیدا ہوتے ہی اپنی امت کے بارے میں اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی، مالک میری امت کو میرے حوالے کر دے، پھر سر سجدے میں رکھا اور عوام الناس کو بتا دیا، اے اہل مکہ، جن کے آگے تم جھکتے ہو اور جن کو تم سجدہ کرتے ہو، جن کو تم خدا مانتے ہو، ان میں سے کوئی بھی خدا نہیں، خدا تو وہ ہے جس کی ذات کو میں سجدہ کر رہا ہوں۔ پھر سجدہ وہ کرتا ہے جو پہلے غسل کیا ہوا ہو، وضو کیا ہوا ہو، پاک و طیب و طاہر ہو، وہی غسل جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے۔ ایک بندہ جو ہے وہ غسل نہیں کیا ہوا، وضو نہیں کیا ہوا تو وہ سجدہ نہیں کر سکتا، لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ وہ تیرے اور میرے لیے ہے کہ غسل کر کے سجدہ کرے، وضو کر کے سجدہ کرے۔ یہ تو امام الانبیاء ہے، آئے گئے، ماں بھی پاک ہے اور وہ کمرہ بھی پاک ہے جہاں ولادت ہوئی، اور خود آپ اپنی آپ کی ذات بھی پاک اور طیب و طاہر ہے، اس لیے تو سر سجدے میں رکھ دیا اور بتا دیا، اے دنیا والوں، جب تمہاری ولادت ہوتی ہے، جب تم دنیا پر آتے ہو تو کمرہ نجس ہو جاتا ہے، تم خود نجس ہوتے ہو، پلیت ہوتے ہو، اور تمہاری ماں 40 دن تک ناپاک ہو جاتی
کیسی ہے، اور لیکن میری ماں اس کا مشاہدہ کرو، اور میری ذات کا، میری آمد کا، میری تشریف آوری کا، میرے میلاد کا اے بیان کرنے والوں دیکھو میری ولادت کیسی ہے کہ میں نے آتے ہی سر سجدے میں رکھ لیا اور بتا دیا کہ تمہارا پیدا ہونا اور طرح ہے، میرا دنیا میں تشریف لانا اور طرح ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، اس لیے جناب بندہ کہ حضور علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھ کر بتا دیا کہ تمہارا پیدا ہونا اور میرا پیدا تشریف لانا اور ہے۔ یہی کمالات، یہی خوبیاں تو بیان کی جاتی ہے، تو جس کے اندر یہی خوبیاں کمالات ہوں گی اسی کا میلاد منایا جاتا ہے، ورنہ جس بچے کے اندر ایسے کمالات ہے ہی نہیں ہے اس کا میلاد کیا ہوتا ہے؟ میلاد اسی کا ہوتا ہے جس کو اللہ نے یہ محاسن، یہ خوبیاں، یہ کمالات، یہ جو ہے چیزیں عطا فرمائی کہ ان کی ولادت سے پہلے بھی ایسے واقعات رونما ہوئے، ولادت کے وقت بھی ایسے واقعات کا ظہور ہوا، اور پھر بچپنا جو گزرا اس میں بھی ایسے واقعات کا رونما ہوا، اور پھر آگے جوانی، اس میں تو معجزات کا کیا کہنا۔ الغرض آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کمالات تھے ان کو ہی بیان کرنا میلاد ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑی شانیں عطا فرمائی، بڑی عظمتیں اور بڑے کمالات عطا فرمائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں پوچھا۔ حضرت علی آگے سے بتاتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں، یعنی صحابی کو بتلاتا ہے، یعنی یہ واقعہ، یہ فضائل اور خصائل اور یہ محاسن خوبیاں ایک صحابی نے دوسرے صحابی کے سامنے بیان کی۔ حضرت ابو ہریرہ نے جب پوچھا مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا اے ابو ہریرہ، اللہ نے ہمارے نبی کو کل جہان کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب رب کائنات کو تمام انبیاء اور مرسلین کے سردار بنا کر بھیجا ہے، اور ہمارے نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام ابھی ان کا خمیر تیار نہیں ہوا تھا، اور ہمارے نبی اس وقت بھی نبی تھے جب کسی کا یعنی جسم پیدا نہیں کیا گیا تھا، عالم ارواح کے اندر اس وقت بھی اللہ کی عبادت میں محو تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اور خوبیوں کے متعلق اور صفات کے متعلق پوچھتا ہے تو سن۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی مومنوں پر مہربان اور شفیق ہے، اور گناہ گاروں کے لیے خدا کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والے ہیں، اور تمام مخلوقات کی طرف رسول اعظم بن کر تشریف لائے۔ سن، ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ وہ حوض کوثر کے مالک ہیں، وہ مقام محمود کے مالک ہیں، وہ لوائے حمد کے مالک ہیں، وہ قیامت کے دن شفاعت عظمیٰ کے مالک ہیں، وہ امام ہاشمی ہے، وہ رسول قریشی ہے، وہ نبی حرمی ہے اور مکی ہے اور المدنی ہے اور جو ہے وہ تہمی ہے، اور زیر میں حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ہے، مگر حسب نسب میں ابراہیمی اور اسماعیلی، مگر حقیقت میں وہ اللہ کے نور ہیں، ان کی حقیقت کو کوئی نہیں جانتا ان کے رب کے سوا، عالم قدس کے ساتھ تعلق رکھتے گئے۔ حضور کا نور قمری ہے، زبان آپ کی عربی ہے، دل آپ کا ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ، وطن آپ کا حجاز مقدس، جن اور انس کے آپ رسول ہیں، آپ کا قد مبارک نہ دراز نہ پست ہے۔ حالانکہ یہ ساری باتیں حضرت ابو ہریرہ کے سامنے تھی، کیونکہ صحابی اس کو کہا جاتا ہے جو نبی کا دیدار کرے، نبی کی مجلس میں بیٹھے، نبی کا کلمہ پڑھے۔ بہرحال وہ دیکھنے کے باوجود جو دوسرے کی زبان سے سن کر مزہ آ رہا تھا، جو لذت آ رہی تھی، وہی سرور اور جو ہے وہ چین اور سکون جو دل کو ہو رہا تھا وہی تو سننا چاہتے تھے۔ اس لیے نبی کی جتنی بھی تعریف کی جائے، کرنے والا تعریف کرتا رہے، سننے والا سنتا رہے۔ خدا کی
قسم جو ہے عشاق کے دل اور زیادہ جو ہے عشق میں اور ایمان میں جو ہے وہ ان کو جلا نصیب ہوتی ہے، ان میں عشق کی جو ہے وہ قوت اور طاقت اور حرارت اور گرمی اور زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے تو ایک صحابی دوسرے صحابی کے سامنے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے فضائل جو ہے کمالات بیان کر رہا ہے۔ پھر فرما رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ بڑا ہے نہ پست ہے، رنگ مبارک سفید سرخی مائل ہے اور بینی اقدس بلند ہے، آنکھیں گہری اور سیاہ، ہر وقت آنکھوں کے اندر سرخی کے ڈورے تھے، اور یہ قدرتی بات تھی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تھی ایسے لگا آپ کو غسل کرا کے بھیجا گیا، ایسے لگتا آنکھوں میں جو ہے وہ سرمے کی سلائیاں ڈال کر بھیجا گیا، اور ایسے لگا جیسے کنگھی کرا کے جو ہے وہ کروا کے بھیجا گیا، ایسے جیسے ختنہ جو ہے وہ کرا کے بھیجا، ختنہ شدہ کیے گئے اور ختنہ شدہ بھیجے گئے، اور ناف بریدہ، ناف کٹا ہوا تھا، یعنی آپ کی ولادت اس طرح کی تھی۔ تو آپ کی ولادت، جن کی ولادت ایسی ہے ان کا مقام اور عظمت اور جو ہے بزرگی کا جو ہے عالم کیا ہوگا۔ ایسا کائنات میں کوئی ایسا بچہ نہیں آیا جیسا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا میلاد ہوا، حضور کی آمد ہوئی۔ الغرض حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں گہری اور سیاہ اور بھویں ملی ہوئی، اور بازوؤں پر ہلکے ہلکے بال، اور پیشانی چاند کی طرح روشن اور چمکتی ہوئی، آنکھیں سرمگی اور ہاتھ کشادہ، شانے بڑے اور ہتھیلیاں جو ہے ہموار، اور جب دوسروں کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے تو آپ اونچے لگتے، اور جب آپ چلتے تو صرف صاف نظر آتے، اور آپ کے اوپر دھوپ کی وجہ سے ابر یعنی بدل جو ہے آپ کے اوپر سایہ کر لیتا تھا، اور دیکھنے والے دیکھتے تھے کہ اتنی سخت دھوپ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جدھر سے گزر رہے ہیں، اوپر بدل چل رہا ہے، سایہ کیے ہوئے ہے۔ اور فرماتے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نبی حرمین ہے، صاحب کعبہ قوسین ہے، رسول رحمت ہے، عالی ہمت ہے، شفیع امت ہے، واضح بیان ہے، فصیح لسان ہے، خوشبودار پسینہ ہے، پسینے سے خوشبو آتی ہے، جدھر سے گزرتے ہیں امت کو معلوم ہو جاتا ہے آقا کریم اس گلی سے گزر کر جا رہے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، جس راہ چل دیے کوچے بسا دیے، اللہ کیا جہنم اب بھی سرد نہ ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے گئے، اور میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے گئے، دربے بہا دیے گئے۔ جس راہ سے آپ کا گزر ہوتا خوشبو ہی خوشبو ہو جاتی، جس جسم کے ساتھ آپ اپنا جسم مس کر دیتے اس بندے کے جسم سے خوشبو آنا شروع ہو جاتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، ایک صحابی تھا، وہ اپنے گھر میں جب جاتا اس کی 4 بیویاں تھیں، اور جب وہ گھر جاتا بیویاں اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کی خوشبو اپنے جسم پر ملتی، لیکن جب وہ تشریف لاتے تو ان کی خوشبوئیں ماند پڑ جاتی اور صحابی کی خوشبو زیادہ ہو جاتی۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا ہم نے ہر طرح کا عطر استعمال کیا ہے، لیکن کیا وجہ ہے ہمارے شوہر عطر بھی استعمال نہیں کرتے، خوشبو نہیں لگاتے، پھر بھی جب گھر میں آتے ہیں تو ان کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ اس سے پہلے ہم جو ہے ہر طرح کی خوشبو جو ہے وہ لگانے کے باوجود ایسی خوشبو کا ہم نے مشاہدہ نہیں کیا، ایسی خوشبو ہم نے نہیں سونگھنے میں دیکھی، پوچھ لیں کہ وہ کون سی جو ہے خوشبو استعمال کرتے ہیں۔ تو ان بیویوں نے بٹھا لیا اور عرض کرنے لگی ہمارے سردار ہم نے ہر طرح کی خوشبو استعمال کی ہے، لیکن جب آپ گھر میں آتے ہیں تو آپ کی خوشبو جو ہے ہماری خوشبو سے اعلیٰ ہوتی ہے، اور آپ کون سی خوشبو استعمال کرتے ہیں؟ وہ صحابی کہنے لگا اپنی ازواج کو کہ رب کی عزت کی قسم ہے میں نے اس دن کے بعد سے کبھی بھی خوشبو استعمال نہ کی۔ پوچھا کس دن کے بعد سے؟ تو صحابی نے کہا میں چھوٹا سا بچہ تھا، میرے جسم کے اوپر جو ہے وہ دانے نکل آئے، اور میری والدہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے گئی، میرے آقا نے مجھے سامنے بٹھا لیا، اور میرے آقا نے اپنا لب پاک، اپنا تھوک مبارک، اپنا لعاب دان وہ جو ہے وہ میرے جسم پر مرنا شروع کر دیا، اور جب لعاب دان ملا دانے ختم ہو گئے، اس کے بعد میرے جسم سے اب تک تر و تازہ مصطفیٰ کی خوشبو آتی ہے۔
اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ اے کچھ بندے منہ بند کر کے بیٹھے، آج نہیں بولے وہ دیکھو نا کہ پہلے ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کی، اس نے کہا نصیب چمکے فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جی جھلک میں جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، ہے وجد میں آج ڈالیاں کیوں یہ رقص پتوں کو کیوں ہے شاید بہار آئی بشارت لائی کہ حق کے محبوب آ رہے ہیں، زمانہ پلٹا رت بھی بدلی فلک پہ چھائی ہوئی ہے بدلی، تمام جنگل ہرے بھرے ہیں جل تھل ہیں ہرے چمن لہرا رہے ہیں، خوشی میں سب کی کھلی ہے باشیں، باز کہتے ہیں منہ کو جی، خوشی میں کھلی ہے سب کی باشیں، مصطفیٰ کی آمد پر تو کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہو گیا، آج بھی اگر باشیں بند ہو تو بدقسمتی کی بات ہے، باش کہتے ہیں منہ کو، یعنی آج بھی اگر بندہ منہ بند کر کے بیٹھ جائے تو پھر اس کی بدبختی ہے، پھر تو وہ اگلا جملہ کیا کہتا ہے شاعر، اگلا جملہ کیا کہے گا سنیں، وہ کہتا ہے خوشی میں سب کی کھلی ہے باشیں رشی ہے شادی، رچی ہے شادی مچی ہے دھومیں، رچی ہے شادی مچی ہے دھومیں، چرند ادھر کھل کھلا رہے ہیں پرند ادھر کو چہچہا رہے ہیں، ادھر چرند جو ہے وہ کھلے ہوئے ہیں اور ادھر پرندے کھلے ہوئے ہیں، اور آخری بات اس نے کیا کہی، اس نے کہا نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، آج بھی اگر کسی نے اپنے منہ سے مصطفیٰ کی تعریف نہ کی سمجھ جاؤ کہ اس کا مرجھایا ہوا چہرہ یہ ابلیس کا مرجھایا ہوا چہرہ تھا، کیونکہ اس دن ولادت مصطفیٰ والی رات کائنات کا ایک ایک ذرہ مصطفیٰ کا ذکر کر رہا تھا، مصطفیٰ کے گیت گا رہا تھا، فقط ایک اکیلا ٹبے پر کھڑا ابلیس چیخو پکار کر رہا تھا اور اپنی ذریت کو اکٹھا کر کے کہہ رہا تھا اے میری ذریت، میری ساری عمر کی کمائی اس کے اوپر محمد عربی نے آ کر سہاگا پھیر دیا ہے، میری عمر کی کمائی اس کے اوپر محمد عربی نے آ کر سہاگا پھیر دیا ہے، میری عمر کی کمائی کا ملیا میٹ کر دیا ہے۔ اس کی قوم نے، اس کی ذریت نے پوچھا تمہاری عمر کی کمائی کیا تھی؟ شیطان نے کہا میں نے لوگوں کو بتوں کے آگے جھکا دیا تھا، میں نے لوگوں کو جو ہے وہ بری رسومات میں لگا دیا تھا، میں نے لوگوں کو آپس میں لڑائیاں جھگڑوں میں لگا دیا تھا، میں نے لوگوں کو زندہ بچیاں درگور کرنے میں لگا دیا تھا، میں نے لوگوں کو سورج چاند ستارے اور بتوں کے آگے اور لکڑیوں کے آگے اور پتھروں کے آگے جھکا دیا تھا۔ آج محمد کی ولادت ہو گئی ہے اور آج محمد عربی دنیا میں تشریف لائے ہیں، حضور کی آمد کی وجہ سے اب یہ لوگ جو جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے، جن کو میں جہنم تک پہنچا چکا تھا، جہنم کے قریب اور اندر جہنم کی دلدل میں ڈال چکا تھا، محمد کی ولادت ہو گئی ہے۔ اب محمد عربی اپنے نور سے اس ظلمت کا خاتمہ فرما کر ان کو کفر کی دلدل، شرک کی جو ہے آندھیوں کے اندر سے پکڑ کر جنت میں داخل کر لیں گے۔ اس لیے میں چیخ رہا ہوں کہ محمد کی ولادت ہوئی اور میری ساری عمر کی کمائی ضائع ہو گئی۔ آج تو ابلیس سیکھا تھا اور اس کے علاوہ کائنات کا ایک ایک ذرہ محبوب کے میلاد پر خوش ہو رہا تھا، اس لیے منہ کھول کر مصطفیٰ کے گیت گائیں، عاشق بن کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی محفل میں بیٹھے اور دل کو سینے کو چوڑا کر کے مصطفیٰ کے ذکر کو جو ہے وہ بیان کریں۔ آج تم سینہ چوڑا کر کے اور خوشی کا اظہار کرو گے، معاشر کے میدان میں محمد عربی فرمائیں گے مولا میرا ذاکر تھا، میرا امتی تھا، میری شان بیان کرتا تھا، میرے میلاد کرتا تھا، میری عظمت کے گن گاتا تھا، میری محسن خوبیوں کو بیان کرتا تھا، مولا میرا ہے، امال جیسے بھی ہے اس کو جنت میں جانے دے۔ اللہ فرمائے گا جو محمد تیرا ہے وہی میرا ہے، اے محمد جو تیرا ہے وہی تو میرا ہے۔
لہٰذا میرے تیرے میں تو فرق نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، حضور علیہ السلام کا محاسن خوبیاں سن کر آپ دلوں کو جو ہے وہ چوڑا کر لیں، سینوں کو کشادہ کر لیں، اور پورا جو ہے وہ اپنا بدن اس کا زور لگا کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تعریف، اس کا جواب دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں، الغرض تو جن کے نصیب چمکے ہیں تو وہ چپ کر کے تو نہیں بیٹھ سکتے، جن کے نصیب بدبخت تھے وہ بیٹھے چپ کر، جن کے نصیب چمک گئے کہ آقا آ گئے، مصطفیٰ کریم آ گئے، ہم غلاموں کو اللہ کے جو ہے وہ نزدیک کرنے کے لیے آ گئے۔ کسی نے کیا خوب کہا تھا، اس نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر کہ وہ کہتا ہے سونا آیا تے رب نال ملاقات ہو گئی، سونا آیا تے رب نال ملاقات ہو گئی، سونا آیا تے امت دی نجات ہو گئی۔ حضور علیہ السلام تشریف آئے تو اللہ کا قرب ملا، اللہ کی ذات کے احکام ہم تک پہنچے، اللہ کے فرامین ہم تک پہنچے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام درمیان میں واسطہ اور وسیلہ ہے، حضور نہ ہوتے ہم تک اللہ کے احکام نہ پہنچتے، حضور کی ولادت نہ ہوتی، حضور کا تولد نہ ہوتا، حضور کا میلاد نہ ہوتا تو ہم جیسے پہلے لوگ جیسے گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، جیسے کفر اور شرک کی جو ہے گٹا ٹوپ میں جو ہے زندگیاں بسر کر رہے تھے، حال وہی ہوتا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اللہ نے اس امت پر بڑا احسان فرمایا ہے، بڑی جو ہے وہ مہربانی فرمائی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے محاسن خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے فرما رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ فصیح اللسان، خوشبودار پسینہ اور دل نشیں اور پسندیدہ کلام، عظیم المرتبہ، خوب سیرت اور کیوں نہ خوبصورت اور خوب سیرت ہو، جن کی صورت بھی وراء الورا اور جن کی سیرت بھی وراء الورا، اور جناب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا محبوب جو ایسا جو ہے وہ بندہ، ایسا نبی، ایسا محبوب اس سے پہلے نہ بھیجا ہے، نہ بنایا، نہ قیامت تک بھیجے نہ بنائے گا۔ ایسا جو ہے خوبصورت اور خوب سیرت، دوربین آنکھیں جن کے سامنے کوئی حجاب، کوئی پردہ نہ تھا، ہر شے آپ کی نگاہ اقدس کے سامنے تھی۔ حضور تمام مخلوق سے زیادہ حسین و جمیل تھے، ساری مخلوق سے زیادہ حسین و جمیل تھے، شیریں کلام تھا، سلام میں ابتدا کرنے والے، اسلام کے رکن رکین اور پاکیزہ نفس کے مالک، گول چہرہ مبارک تھا، یعنی جو ہے رخ انور گول تھا، جس کی قسم اللہ نے قرآن میں فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ ملا کہتا ہے میلاد کہاں ہے؟ تھوڑا سا میلاد عربی میں قرآن سے پڑھ دیتے ہیں، پہلے تو میں نے میلاد حدیث سے اور کتابوں سے پڑھ رہا ہوں، ساتھ ساتھ قرآن پاک کے حوالے دیتے جائیں تاکہ پتہ چل جائے۔ میلاد مصطفیٰ گول چہرہ، اللہ قرآن میں چہرے کی قسم کہتا ہے والضحیٰ، اے محبوب مجھے چمکتے سے جو ہے چہرے کی قسم ہے۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کے رخ انور کا ذکر کیا تو فرمایا والضحیٰ، جب زلفوں کا ذکر کیا فرمایا واللیل اذا سجا، اور جب آنکھوں کا ذکر کیا فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، جب زبان کا ذکر کیا ان هو الا وحی یوحیٰ۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی اور کتاب نہیں پڑھ رہا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، آخری جو ہے وہ آخری نبی پر نازل ہونے والی آخری اللہ کی کتاب ہے۔ جب چہرے کا ذکر کیا فرمایا والضحیٰ، والزلفوں کا ذکر کیا واللیل اذا سجا، جب آنکھوں کا ذکر کیا فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، جب زبان عطر کا ذکر کیا فرمایا ان هو الا وحی یوحیٰ، اور جب آپ کے جو ہے وہ سینے کا ذکر کیا فرمایا الم نشرح لک صدرک، اور جب آپ کے ہاتھوں کا ذکر کیا فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اور جب آپ کے جو ہے وہ پاؤں کا ذکر فرمایا، جب آپ کے چلنے کا ذکر فرمایا، اگر مکہ میں چلے تو پھر ذکر فرمایا، مدینہ میں چلے پھر ذکر فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، جب آپ نے تیل استعمال کیا وہ زیتون کا تھا فرمایا والتین والزیتون، جب آپ نے چادر اوڑھنا چاہیے اپنے جسم پر اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، جب آپ نے قیام کے لیے کھڑے ہوئے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا،
اور جب آپ انبیاء کے دورے کے اندر تشریف فرما رہے تھے اس وقت فرمایا الذی حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، جب آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، پھر فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، اور جب فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اور جب آپ کے جناب بندہ کے اخلاق کا ذکر فرمایا وانک لعلی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔